آرٹ آف ٹرانسلیشن یعنی کہ فن ترجمہ نگاری کے ویڈیو لیکچر سیریز کے تحت ہم ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترجمہ نگاری کے فن میں کچھ اداروں نے اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں فورٹ ولیم کالج، دارالترجمہ عثمانیہ۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم دلی کالج کا مختصر تعارف اور دلی کالج کی ترجمہ نگاری میں خدمات کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ عزیز طلاب، انگریزوں نے اپنی حکومت کو استحکام بخشنے کے لیے یہاں پہ کچھ تعلیمی ادارے سیاسی مقصد کے لیے قائم کیے، جن میں فورٹ ولیم کالج شامل ہیں، جہاں پہ انگریزوں کو اردو یعنی کہ ہندوستانی زبان سکھائی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے دلی کالج اس کے برعکس سے یہاں ہندوستانی لوگوں کو انگریزی اور جدید تعلیم فراہم کی جاتی۔ انگریزوں کو بھی اپنے مقاصد حاصل ہوئے، لیکن اس دلی کالج کی وجہ سے اردو زبان پر بھی کافی اثرات پڑے۔ آئیے لیکچر شروع کرتے ہیں۔ دلی کالج اردو ترجمہ نگاری کی تاریخ میں ایک اہم ادارہ ہے، جس نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی راج ہندوستان میں مضبوط ہو چکا تھا، دلی کالج ایک اہم تعلیمی مرکز کے طور پر ابھرا، اور یہاں کی علمی فضا نے اردو ادب اور ترجمہ نگاری کی ترقی میں بڑا حصہ ڈالا۔ دلی کالج میں اردو کے علاوہ دیگر زبانوں جیسے فارسی، عربی اور انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی، اور یہاں سے متعدد اہم علمی شخصیات کا تعلق تھا، جنہوں نے اردو ادب کے مختلف شعبوں میں اہم کام کیے۔ دلی کالج کا قیام اور تعلیمی اثرات۔ دلی کالج کا قیام 1825 عیسوی میں ہوا، اور یہ کالج ابتدائی طور پر ایک مدرسہ تھا۔ انگریزوں نے دلی کالج کا قیام ایک حکمت عملی کے تحت عمل میں لایا، جس کے پیچھے کئی سیاسی، تعلیمی اور سماجی مقاصد کار فرما تھے۔ ان کا مقصد محض تعلیمی نہیں، بلکہ نوآبادیاتی حکومت کے استحکام اور مقامی آبادی پر اپنی گرفت مضبوط کرنا بھی تھا۔ ذیل میں ان وجوہات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نوآبادیاتی حکومت کے لیے تربیت یافتہ افراد کی تیاری، یعنی کہ جو سامراجی انگریز کو اپنی انتظامیہ اور حکومت چلانے کے لیے ایسی ہندوستانی افراد کی ضرورت تھی جو انگریزی زبان اور جدید علوم میں ماہر ہوں۔ دلی کالج نے انگریزی، ریاضی، سائنس اور دیگر جدید علوم کی تعلیم فراہم کر کے ایسے افرادی قوت پیدا کی جو برطانوی نظام کے لیے معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ مشرقی اور مغربی علوم کا امتزاج۔ دلی کالج کا قیام ایک مقصد مشرقی اور مغربی علوم کے درمیان ایک پل بنانا تھا۔ انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستانی نوجوان روایتی علوم، عربی، فارسی اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ مغربی علوم اور مغربی تعلیم حاصل کرے، تاکہ وہ ایک ہائبرڈ نظام کے تحت آگے بڑھ سکے۔ انگریزی زبان کا فروغ۔ انگریزوں کے لیے انگریزی زبان کو فروغ دینا بہت اہم تھا، کیونکہ یہ زبان ان کے انتظامی، عدالتی اور تعلیمی نظام کا مرکز بن چکی تھی۔ دلی کالج انگریزی زبان کے تعلیم کے ذریعے ان کے اس مقصد کو پورا کیا۔ سماجی اصلاحات اور مقامی ثقافت کی تفہیم۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ جدید تعلیم کے ذریعے ہندوستانیوں کو مہذب بنایا جا سکتا ہے۔ وہ مغربی طرز زندگی کو اپنانے کی طرف راغب ہوں گے۔ دلی کالج کے ذریعے انگریز ہندوستانی سماج کے ساتھ ایک ثقافتی تعلق قائم کرنا چاہتے تھے، تاکہ ان کی حکمرانی کو قبولیت حاصل ہو۔ کالج کے جو پہلے پرنسپل مسٹر جوزف ہنری ٹیلر تھے، 1857 کی بغاوت کی وجہ سے اس کالج کو نظر آتش کیا گیا اور پرنسپل مسٹر ٹیلر کو قتل کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ کالج بند ہو گیا۔ 1864 عیسوی میں پھر کھلا، لیکن ناسازگار حالات کے باعث 1877 عیسوی میں اسے لاہور کالج میں ضم کر دیا گیا۔
تقسیم ہند کے بعد یہ پھر دہلی کالج کے نام سے شروع ہوا اور آج ذاکر حسین دہلی کالج کے نام سے جانا جاتا ہے اور دہلی یونیورسٹی کا حصہ ہے۔ اردو ترجمہ نگاری کی ترقی میں دہلی کالج کا کردار۔ جی ہاں، دہلی کالج میں ترجمہ نگاری کا آغاز ایک اہم علمی ضرورت کے طور پر ہوا۔ برطانوی راج کے دوران مغربی سائنس اور فلسفیانہ تصورات کا اردو میں ترجمہ کیا جانا شروع ہوا تاکہ ان خیالات کو ہندوستانی معاشرت میں متعارف کرایا جا سکے۔ اس دوران اردو مترجمین نے مختلف سائنسی، فلسفیانہ اور ادبی متون کا ترجمہ کیا جو نہ صرف اردو ادب بلکہ پوری ہندوستانی ثقافت کے لیے اہم تھے۔ جو دلی کالج کے اہم طلاب تھے ان میں مولوی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بنیاد رکھنے والے، اسی طرح سے محمد حسین آزاد اردو کے اہم مورخ اور ادیب، مسٹر رام چندر اردو میں ریاضی کی کتابوں کے مصنف اور سائنس کے استاد، مولوی ذکاء اللہ تاریخ اور ریاضی کے ماہر جن کی تصانیف اردو ادب میں نمایاں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مولوی عبدالحق نے بھی دلی کالج میں اردو ترجمہ نگاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اردو کے مختلف ادبی متون کا ترجمہ کیا اور اردو ادب کے معیار کو بلند کرنے میں اہم حصہ لیا۔ ان کی کاوشوں سے اردو ادب کو ایک نیا معیار ملا۔ شیخ نواب علی خان نے بھی دلی کالج میں اردو ترجمہ نگاری کے حوالے سے اہم کام کیا۔ ان کے ترجمے کے ذریعے اردو ادب کو مغربی ادب سے جوڑنے میں مدد ملی۔ اردو ترجمہ نگاری کے فروغ کے لیے ادارہ جاتی اقدامات۔ دلی کالج نے اردو ترجمہ نگاری کے فروغ کے لیے مختلف ادارہ جاتی اقدامات کیے ہیں۔ شروع میں اس کالج میں پڑھانے کے لیے اردو میں کتابیں موجود نہیں تھی، اس لیے صرف لیکچر کے ذریعے ہی کام چلایا جاتا تھا۔ پھر ضرورت کو مد نظر اس کالج کے ماتحت ورناکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی 1833 میں قائم کی گئی تاکہ علمی کتابوں کو اردو میں منتقل کر کے چھاپا جا سکے۔ اس سوسائٹی سے منسلک دو شخصیتوں کے نام قابل ذکر ہے، ایک ماسٹر رام چند اور دوسرے مولانا عارش صہبائی۔ ان کی نگرانی اور کوششوں سے بہت سی کتابیں لکھی گئی اور فارسی و انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا۔ اس طرح اس سوسائٹی کے تحت 100 سے زیادہ کتابیں تیار ہوئی جس سے اردو زبان کو فائدہ ہوا، یعنی اردو زبان کو مختلف علوم کی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ملا۔ ادبی سرگرمیاں اور ورکشاپس۔ دلی کالج میں اردو ترجمہ نگاری پر مختلف ورکشاپ، سیمینارز اور ادبی سرگرمیاں منعقد کی جاتی رہی ہیں جن میں ترجمے کے اہم اصولوں، جدید طریقوں اور مختلف ترجمے کی ٹیکنیکوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ پریس اور پبلیکیشنز۔ دلی کالج نے اردو ترجمہ نگاری کی حمایت کرنے کے لیے اپنے زیر اہتمام مختلف کتابوں اور جرائد کی اشاعت کی۔ ان کتابوں پر جرائد میں اردو ترجمہ نگاری سے متعلق موضوعات پر تحقیقی مقالات اور ترجمے شائع کیے گئے۔ اردو ترجمہ نگاری میں نصاب کا اضافہ۔ دلی کالج اپنے نصاب میں اردو ترجمہ نگاری کے کورسز کو شامل کیا تاکہ نئے طلباء اور محققین کو اس فن کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے اور انہیں اس کی بنیادی تکنیکوں اور اصولوں کی تربیت دی جا سکے۔ مترجمین کی تربیت۔ دلی کالج نے اردو ترجمہ نگاری کے شعبے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہاں کی تدریسی ٹیم نے اردو کے تراجم کے لیے نہ صرف طریقہ کار وضع کیے بلکہ طلباء کو ترجمہ کی اہمیت اور اس کے اصولوں سے بھی آگاہ کیا۔ اس ادارے نے متعدد اردو مترجمین کو تیار کیا ہے جو نہ صرف اردو ادب میں بلکہ عالمی ادب میں بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ ادب اور شاعری کا ترجمہ۔ دلی کالج میں ادب اور شاعری کے ترجمے کا کام بھی کیا گیا۔ یہاں کے ادیبوں اور مترجمین نے نہ صرف مغربی ادب بلکہ فارسی اور عربی ادب کے اہم متون کا بھی اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کا مقصد اردو قارئین کو مختلف زبانوں اور ثقافتوں سے آگاہ کرنا تھا۔ اس دوران شیکسپیئر کے ڈرامے، ہومر کی ایڈیسی اور جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ جیسے اہم مغربی ادبی متون کا ترجمہ کیا گیا۔ سیاسی اور سماجی ترجمے۔ دلی کالج نے سیاسی اور سماجی
اصلاحات کے بارے میں بھی ترجمے کیے۔ اس کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کو مغربی سیاسی خیالات اور اصلاحات سے آگاہ کرنا تھا، تاکہ وہ اپنے حقوق اور معاشرتی ترقی کے بارے میں سوچ سکیں۔ دلی کالج کے مترجمین نے انگریزی کی سیاسی کتابوں اور دستاویزات کو اردو میں ترجمہ کیا، تاکہ عوام کو ان کی صحیح مفہوم سمجھا جا سکے۔ دلی کالج میں مختلف موضوعات پر کتابیں لکھنے اور ترجمہ کرنے کا مقصد اردو کو ایک علمی زبان بنانا تھا۔ یہاں ریاضی، سائنس، تاریخ، جغرافیہ، قانون اور ادب جیسے موضوعات پر کام ہوا۔ ماسٹر رام چندر نے ریاضی کی کتابیں لکھی اور دیگر اساتذہ نے قدرتی علوم، نیچرل سائنسز پر اردو میں مواد فراہم کیا۔ تاریخ پر کتابیں جیسے تاریخ ہند، تاریخ اسلام، تاریخ ایران اور تاریخ یونان شائع کی گئی۔ فارسی، سنسکرت اور انگریزی ادب کے تراجم بھی کیے گئے، مثلا کلیلہ و دمن، رامائن، مہابھارت اور شکنتلا۔ اردو ادب کے فروغ کے لیے مختلف کتابیں شائع کی گئی۔ یہ کتابیں جدید علوم کو عام کرنے اور اردو کو وسعت دینے کا ذریعہ بنی، جس سے اردو ایک معتبر علمی زبان بن گئی۔ دلی کالج اور اردو ترجمہ نگاری کے مستقبل کی راہیں۔ دلی کالج نے اردو ترجمہ نگاری کے میدان میں جو بنیادیں رکھی تھی، اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس ادارے کے کام نے اردو زبان کو نہ صرف علمی میدان میں اہمیت دی، بلکہ ادب کے میدان میں بھی اس کی وسعت میں اضافہ کیا۔ آج کے دور میں جہاں اردو ترجمہ نگاری ایک مستحکم اور ترقی پذیر میدان بن چکا ہے، دلی کالج کی خدمات اور اس کے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر پر ہم خلاصہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ دلی کالج کی اردو ترجمہ نگاری میں خدمات ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ اس ادارے نے نہ صرف اردو ادب کو عالمی ادب سے جوڑا، بلکہ اردو کے طلباء کو ترجمے کے فن سے روشناس کرایا اور اس کے ذریعے اردو کو ایک علمی اور ادبی زبان کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دلی کالج کی خدمات اردو ادب میں ترجمہ نگاری کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا اثر آج تک اردو ادب میں موجود ہے۔